سنو کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ جاوید باسام بہت دور کسی شہر میں ایک پڑھائی کی دکان تھی۔ وہ سارا دن اپنی دکان میں لکڑی کاٹتا یا کیلیں ٹھوکتا نظر آتا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن بہت فرما بردار لڑکا تھا۔ جلد ہی کام سیکھ کر وہ کام میں باپ کی مدد کرنے لگا، مگر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ اپنے کام سے بیزار ہو گیا۔ باپ اسے کوئی چیز بنانے کو دیتا تو وہ بے دلی سے اسے شروع کرتا۔ ابھی کام پورا بھی نہ ہوتا کہ وہ اسے ہاتھ روک لیتا اور اٹھ کر باہر نکل جاتا۔ باپ بہت پریشان تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ آخر ایک دن اس نے حسن سے اس رویے کا سبب پوچھا تو حسن بولا، بابا، میں یہ دروازے، کھڑکیاں اور میز کرسیاں نہیں بنانا چاہتا۔ میں کوئی ایسی چیز بناؤں گا جو آج تک کسی نے بھی نہ بنائی ہو۔ باپ نے حیرت سے اس کی بات سنی اور پوچھا، وہ کیا بنانا چاہتا ہے؟ لیکن حسن کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ آخر وہ کیا چیز بنانا چاہتا ہے۔ آخر باپ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ حسن اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ دن گزرتے رہے۔ حسن روز دکان پر جاتا، باپ کو کام کرتا دیکھتا، پھر اٹھ کر کہیں چلا جاتا۔ وہ ہر وقت کسی سوچ میں گم رہتا اور اداس بھی، کیونکہ اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ کام میں اپنے باپ کی مدد نہیں کر رہا۔ ایک دن شام کے وقت حسن دکان میں خاموش بیٹھا تھا۔ باپ شہر کے ایک امیر آدمی کے لیے ایک عالیشان کرسی بنا رہا تھا۔ جب وہ بہت تھک گیا تو اس نے کام ختم کر کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور حسن سے بولا، میں گھر جا رہا ہوں، تم دکان بند کر کے آ جانا۔ وہ رکا، پھر کچھ توقف کے بعد بولا، دل چاہے تو اس کرسی کے دونوں بازو بنا دینا۔ مجھے یہ کرسی جلد دینی ہے اور کام بہت زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ دکان سے باہر نکل گیا۔ حسن نے کرسی کو دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا، یہ کرسی بنانا کون سا کمال ہے؟ حسن گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اٹھ کر چراغ جلایا اور دوبارہ بیٹھ گیا۔ گھر جانے کو اس کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اسی طرح نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ اسے نیند آنے لگی تو اس نے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ اچانک اوزار والی الماری سے کچھ کھٹ پٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس نے نظر اٹھائی تو کسی کو اپنی طرف چلتے ہوئے دیکھا۔ اسے لگا کہ وہ چوہے ہیں، لیکن وہ تو انسانوں کی طرح چل رہے تھے۔ انہوں نے پتلی سی رسی کا گولا نیچے پھینکا اور اس کے ذریعے ایک ایک کر کے نیچے اترنے لگے۔ وہ 3 پونے تھے۔ حسن کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا۔ وہ اس کے سامنے میز پر اتر آئے تھے۔ پہلا پونا ایک شوخ نوجوان، جبکہ دوسرا سفید لمبی داڑھی والا بوڑھا شخص تھا اور تیسری موٹا سا چشمہ لگائے ہوئی ایک پونی تھی۔ آپ لوگ کون ہیں؟ حسن نے ہمت کر کے پوچھا۔ نوجوان آگے بڑھا اور بولا، میں کام ہوں۔ بوڑھے نے قدم بڑھا کر کہا، میں تجربہ ہوں۔ پھر بوڑھی نے دیدے گھمائے اور کہا، میں عقل ہوں۔ کیا مطلب؟ حسن کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تجربے نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور بولا، ہم تینوں دوست ہیں۔ ہم ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اگر کبھی الگ بھی ہو جائیں تو کچھ دنوں کے بعد پھر سے مل جاتے ہیں۔ حسن نے کہا، میں اب بھی آپ کی بات نہیں سمجھا۔
तजुर्बा उचक कर एक हथौड़े पर बैठ गया। काम और अकल उसकी हरकत पर दोनों मुस्कुराए। बूढ़ा तजुर्बा बोला, जब कोई इंसान कुछ करना चाहता है तो सबसे पहले वो काम शुरू करता है। तो मेरा ये नौजवान दोस्त उसके साथ लग जाता है। कुछ ही अरसे के बाद मैं यानी तजुर्बा उसके पास आ जाता हूँ। तजुर्बा आने से मेरी ये बहन अकल भी आ जाती है और वो अपना काम अच्छे तरीके से करने लगता है। हसन ने पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तजुर्बा बोला, हमें पता चला है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तुम हमारी तरतीब खराब कर रहे हो। तुम काम शुरू करते नहीं और अकल को आवाज़ें देते रहते हो। अकल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए मुंह बनाया। हसन उलझ कर बोला, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। तजुर्बे ने गहरी सांस ली और बोला, सुनो, तुम कोई अहम चीज़ बनाना चाहते हो लेकिन नहीं बना पा रहे। हाँ, ये बात ठीक है। हसन शर्मिंदगी से बोला, इसकी वजह ये है कि तुम बगैर सीनियर चढ़े ऊपर जाना चाहते हो। हसन ने पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसकी समझ में उनकी बातें आने लगी थी। तुम्हें काम शुरू कर देना चाहिए, चाहे जैसा भी वो काम हो। किसी गरीब की चारपाई के पाए बदलने हो या किसी बुढ़िया को सर्दी से बचाने के लिए खिड़की जैसी मामूली चीज़ बनानी हो, तुम बस काम करो। कुछ अरसे में तुम्हें तजुर्बा हो जाएगा और फिर अकल खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी और फिर शायद तुम कोई अनोखी चीज़ भी बना लो। जबकि मेरे नज़दीक तो वो मामूली तख्ती भी बहुत अहम है जिस पर लिखकर इल्म हासिल किया जाता है। हसन सर हिलाने लगा। बात उसकी समझ में आ गई थी। वो बहुत शर्मिंदा था। वो बोला, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मोना बोला, उम्मीद है अब तुम तरतीब याद रखोगे। ये कहकर वो तीनों जिस तरह आए थे उसी तरह वापस लौट गए। हसन एक नए अज़म के साथ उठा और कुर्सी के बाजू बनाने लगा। जब वो बन गई तो दुकान बंद करके घर चला गया। अगले दिन जब बाप दुकान पर आया और उसने हसन के काम को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। फिर सारा दिन अपने हसन को जो भी काम करने को देता वो उसे शौक से करता। बाप हैरान होने के साथ साथ खुश भी था। दिन गुजरते रहे। एक साल बीत गया। एक दिन बाप ने महसूस किया कि हसन रात को दुकान के अंदरूनी हिस्से में रुककर कोई काम करता रहता है। वो उस चीज़ को कपड़े डाले रखता है। बाप ने पूछा, तुम क्या कोई ख़ास चीज़ बना रहे हो? जी अब्बा, हसन ने अदब से कहा। क्या तुम मुझे दिखाओगे? हसन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर आप बुरा ना माने तो मैं उसे मुकम्मल होने के बाद ही आपको दिखाना चाहता हूँ। बाप ने गर्दन हिलाई और बोला, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हसन दिन भर दुकान के काम करता और जब बाप रुखसत हो जाता तो वो अपने काम में मसरूफ़ हो जाता। इसी तरह एक महीना गुजर गया। आखिर एक दिन हसन ने खुशी से झूमते हुए बाप को बताया कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है। दोनों दुकान के अंदरूनी हिस्से में गए। हसन ने कपड़ा हटाया तो बाप ने देखा कि लकड़ी का एक सिपाही तना खड़ा था। ये क्या है? बाप ने कुछ ना समझते हुए पूछा। हसन ने सिपाही को उठाया और उसका रुख दीवार की तरफ कर दिया। फिर उनकी कोई गुल दबाई। अचानक सिपाही हरकत में आ गया। उसने तुर्किश से तीर निकाला और कमान में चढ़ाकर दीवार पर मारने लगा। बाप का मुंह हैरत से खुल गया। लकड़ी का सिपाही तेजी के साथ तीर चला रहा था। वो इधर उधर धीरे धीरे घूमने लगा। हसन के वालिद ने उससे पूछा, तुमने ये कैसे बनाया? हसन मुस्कुरा कर बोला,
اسے بنانے میں میرے 3 دوستوں نے مدد کی ہے۔ کون سے دوست؟ کام، تجربہ اور عقل، حسن نے جواب دیا۔ باپ اس کی بات سمجھ گیا۔ اس نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ تو حسن بولا، میں اسے بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے، پڑوسی دشمن ملک میں اکثر ہی ہم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اسے زیادہ تعداد کی وجہ سے برتری حاصل ہے۔ لکڑی کے یہ سپاہی ہمارے سپاہیوں کی تعداد بڑھا دیں گے اور ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ حسن کی بات سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ اگلے روز وہ لکڑی کا سپاہی لے کر دربار میں حاضر ہوئے۔ حسن نے سپاہی کی کارکردگی دکھائی۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ وہ سوچ کر بولا، کیا تم ایسے اور بھی سپاہی بنا سکتے ہو؟ جی ہاں حضور، حسن نے جواب دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک بڑا کارخانہ بنایا جائے، جہاں صرف لکڑی کے سپاہی تیار ہوں گے اور 100 دوسرے بڑھائی حسن کی نگرانی میں کام کریں گے۔ دوسرے ہی روز سے کام شروع ہو گیا اور اگلے 2-3 مہینوں تک لکڑی کے سپاہی بنتے رہے۔ اسی دوران اچانک دشمن نے حملہ کر دیا۔ فوج کے سپاہی بہادری سے ان کے حملوں کو روکتے رہے اور دلیری سے لڑنے لگے۔ ایک دن حسن دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ سلامت سے عرض کیا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے سپاہی کو سرحد پر بھیج دیں۔ چنانچہ لکڑی کے سپاہیوں کو بیل گاڑیوں میں لاد کر سرحد پر بھیج دیا گیا۔ فوج کے سپہ سالار نے انہیں قطاروں میں کھڑا کیا۔ سامنے دشمن کی فوج موجود تھی۔ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ جب لکڑی کے سپاہیوں نے تیزی سے تیر برسانا شروع کیے تو دشمن کے سپاہیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ انہیں اتنے شدید حملے کی توقع نہ تھی۔ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ حسن کی فوج کے اصل سپاہی جو لکڑی کے سپاہیوں کے پیچھے کھڑے تھے، انہیں اور آگے لے گئے اور دوبارہ شدید حملہ کر دیا۔ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ آخر وہ پسپا ہوئے اور پلٹ کر میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ ہی دنوں تک وہ وقفے وقفے سے حملہ آور ہوتے رہے، لیکن انہیں ہر بار شکست ہوئی۔ آخرکار وہ سمجھ گئے کہ اب ان کی برتری ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے صلح کر لی، پھر سب مل جل کر رہنے لگے۔ بادشاہ نے حسن کو خوب انعام و کرام سے نوازا۔ حسن اس کارنامے پر بہت خوش تھا کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔